ورکرز ہیں، ہم سب اسی خطے کے، اور ہماری ہمیشہ سے جو اپنے علاقے کے ساتھ ایک خواہش تھی کہ یہ ترقی کرے، پرائیویٹ سیکٹر ہو، ڈیولپمنٹ ہو، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہم وہ سارے ٹارگٹس اچیو کریں گے۔ اب ایک اور چیز جو میں نے بتایا تھا کہ بلتستان کو ہم ایک انٹرنیشنل سیاحتی مرکز بنائیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اوپر مجھے یہاں کے لوگوں کی بھی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ ہم اب جو نئی ڈیولپمنٹ ادھر کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اور لوگوں کا خیال رکھ کے، لوگوں کا پروٹیکشن کر کے، اور وہاں پہ جو ہاؤسنگ کا جو ہوگا، جو سب سے پہلے گلگت بلتستان پورے ڈویژن اور سکردو ڈسٹرکٹ کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی فری ہاؤسنگ کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، کہ تاکہ ان کو اچھے سٹینڈرڈ کے گھر یا اپارٹمنٹس ادھر ملیں، اور پھر یہ وہ ایریا ٹکڑا بنے جہاں پر آپ کی کل کو امریکہ سے، دبئی سے، سوئٹزرلینڈ سے کوئی فلائٹس لینڈ کریں تو سوئٹزرلینڈ اور دبئی میں جس طرح کی ہوٹلنگ اویلیبل ہیں یا جس طرح کے ریزورٹس ہیں، آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ریزورٹس، آپ کو ایسے بزنس انٹرپرائزز چاہیے کہ جہاں پر جب ٹورسٹ آتا ہے تو وہ خرچہ کرتا، آپ کو خرچے کے مواقع دینے ہیں ٹورسٹ کو تاکہ وہ آپ کے آ کے خرچہ کرے گا۔ ایک سمپل ہوٹل ہے، اس میں کمرے میں بیٹھا ہے، آ کے کھانا کھائے گا، نکلے گا، اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوگا unless until آپ ایک ٹورسٹ کو ایکٹیویٹیز زیادہ دیں گے، اور جتنی ایکٹیویٹیز دیں گے اتنی آپ کی جاب کریشن ہوگی، آپ کا جی ڈی پی گروتھ ادھر بڑھے گا، آپ کے جاب اپرچونٹیز اتنی ہوں گی کہ یہاں پر، اور حقیقت ہے کہ سکردو جیسا شہر ہے، یہاں پہ لوگ ملازمت کے لیے آئیں گے، اور پھر لوگ پریفر کریں گے کہ ادھر سمر ہاؤسز رکھیں۔ لیکن جو ہمارا اس وقت ویژن اور نظریہ ہے کہ وہ سمر ہاؤسز یا لوگ ادھر اپنے گھر بنائیں، لیکن وہ ایک سلیکٹڈ ایریا اور زون ہو جہاں پہ وہ آ کے بیٹھیں۔ گاؤں، ہمارے جو ٹاؤن ہیں، جو چھوٹے قصبے یا محلے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے اس گاؤں کو ہم نے بالکل پروٹیکٹ کرنا ہے، وہاں پہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، تاکہ لوکل لوگوں کا کلچر، ان کے جو لوکل لاز ہیں، قوانین ہیں، وہ سارے انٹیکٹ ہوں، پروٹیکٹڈ ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر قانون ساز، اور اسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم لوکل گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں، لا اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اور مجھے جو سب سے زیادہ مجھے ایکسائٹمنٹ ہے وہ ہمارا لوکل گورنمنٹ ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ، آپ کے ہر گاؤں میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ آپ کے مال مویشی چھوڑنے کا ٹائم، آپ کے فصل کا ٹائم، مال مویشی کو بند کرنے کا ٹائم، مسجد کا فیصلہ، جنگل کا فیصلہ، لکڑی کا فیصلہ، پانی کی باریوں کا فیصلہ، اور اگر کوئی غلطی کرے تو گاؤں والے کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ مل کے اس کے اوپر جرمانے بھی عائد کرتے ہیں، بعض دفعہ پورے گاؤں سے اس کو آئسولیٹ کر کے بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس آلریڈی لوکل گورنمنٹ ہے، اور یہی ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے، ہمیں کسی اور فوٹو کاپی قانون کے اوپر نہیں جانے کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی وہ معاشرہ کامیاب، کوئی بھی ایسا قانون کامیاب نہیں ہوتا جس کی جڑیں اس معاشرے کے اندر نہ ہو۔ ہم کہیں سے باہر سے آ کے آپ سوئٹزرلینڈ کا قانون لے کے لوکل گورنمنٹ کا ادھر نہیں چلنا، کیونکہ ہم مختلف ہیں، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر مختلف ہے، اور بہترین جو عقل مند فیصلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کلچر اور ثقافت کے لحاظ سے قانون بنائیں اور اس کو اڈاپٹ کریں۔ تو یہ لوکل گورنمنٹ ہوگا، اور یہ خالی گورنمنٹ نہیں ہوگی، یہ ایک پوری ٹیئر ہوگی۔ آج سے پہلے بلدیاتی ممبر کیا ہوتا تھا، کیا ہوتا ہے ابھی تک، کہ 2.5 لاکھ کی ایک سکیم ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، ایک 2.5 لاکھ کی سکیم بلدیاتی، وہ ایڈمنسٹریٹر ایل جی این آر ڈی کے آفس میں جائے گا، ادھر جا کے اپنی سکیموں کی نشاندہی، 50,000 اس کا، 25,000 اس کا، 25,000 اس کا۔ اس کے بعد اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے، کہیں کسی علاقے میں ڈی سی جائے، یا کوئی اور معزز منسٹر جائے، یا اس سے بھی سینئر کوئی آفیشل جائے، یا چیف سیکرٹری جائے، تو وہ بلدیاتی ممبر جا کے اس نے ہار ڈالنا، یہی ہوتا نا۔
اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی جھگڑا مسئلہ ہو گیا تو کہیں پہ اگر جرگے کی صورت میں اس کی کہیں پہ بات مانی جائے تو ادھر آئے گا، اور ہم سب اس کو ممبر صاحب کہتے ہیں۔ یہ کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ لوکل گورنمنٹ ہماری وہ کمیٹی ہے جو گاؤں میں مل کے ہم بناتے ہیں، اور ہم اسی کمیٹی کو لوکل گورنمنٹ کے اوپر اٹھا رہے ہیں۔ وہ پوری کی پوری کمیٹی ہماری آئے گی لوکل گورنمنٹ میں، اور وہ پروٹیکٹڈ ہوگی، اور لیگلی ہم اس کو بیک کریں گے کہ وہ ڈسپیوٹ ریزولوشنز بھی کریں کہ آپ کے گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ہیں قانونی طور پہ اس کا وہ تصفیہ بھی کرے گی۔ ایون دو گاؤں کے بیچ میں دو کمیٹیوں کے اوپر بھی قانونی طور پہ ہم گنجائش رکھیں گے کہ وہ اس ڈسپیوٹ کا بھی مسئلہ حل کر سکے گی، تاکہ آپ کے لیٹیگیشنز نہ ہو عدالت میں، یہ جو کیسز، دیوانی کیسز، دوسرے کیسز ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائے اور فیصلے مسئلے لوگوں کو ان کے گھر کے دہلیز کے اندر ہی ہو جائے۔ یہ لوکل گورنمنٹ ہوگا آپ کا۔ پھر اس گورنمنٹ کو ہم 33% اپنا ڈیولپمنٹ کا بجٹ دیں گے۔ آج ایک ممبر کا 2.5 لاکھ ہے، ہمارے جو اس وقت کے بجٹ کی کیلکولیشن کے حساب سے ہر گاؤں کا 50 لاکھ سے اوپر کا سالانہ اپنا فنڈ ہوگا، اور پیپر رول اس کے اوپر نہیں ہوگا، اور وہ گاؤں کی کمیٹی اپنی مرضی سے اس 50 لاکھ سے اپنے گاؤں کی بہتری کنسٹرکشن کر سکتی ہے۔ پھر وہ جو کمیٹی ہوگی وہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی بھی ہوگی، اور یہ ہمارا اگلا سٹیپ ہوگا کہ ہر گاؤں کے اندر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں۔ وہ ایک کمپنی ہوگی جس میں انویسٹمنٹ اس گاؤں کے ہر بچے کی ہوگی، اور وہ اس کا ورک فورس بھی ہوگا۔ اور ہمارے پاس کیا چیزیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، آپ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے اور جو اپنے خزانے کی قیمت کو سمجھتا ہے۔ آپ یہ پوری زمینیں ادھر دیکھیں، کتنے لوگ تھے ہزاروں کنال کے مالک، 3-2 لاکھ روپے پہ زمینیں بیچ کے گئے، آج ان کے پاس کیا ہے؟ کدھر گئے ان کے خزانے اور جائیداد؟ تو وہ جو گاؤں ہے اس کی جو کمیٹی ہوگی، ایک تو وہ پرائیویٹ اینٹیٹی بھی ہوگی جو کام بھی کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس خزانہ کیا ہوگا؟ اس گاؤں کا ریسورس ہوگا، اس گاؤں کی مائنز ہوں گی، اس گاؤں کی چراغاہیں ہوں گی، اس گاؤں کا جو پوسچر ہے، جو پہاڑ کے سلوپس ہیں وہ ہوں گے۔ تو ہمارا فرسٹ ایئر ہوگا گاؤں کی حکومت، اور ہر گاؤں کی ایک سیکریٹریٹ ہوگی، اور اس کے اوپر ہم نے فائنینشیل پوری ورکنگ بھی کر دی ہوئی۔ اور اس گاؤں کے سیکریٹریٹ میں آج تک دیکھیں گورنمنٹ ہے، اس کا کوئی آفس ہی نہیں ہے۔ ہم گورنمنٹ ہیں، پوری کیبنٹ ہے، ہمارا سیکریٹریٹ ہے، ہمارا پورا نظام ہے۔ تو آپ جب لوکل گورنمنٹ لائیں گے اس کا سیکریٹریٹ دیں گے، ہم سیکریٹریٹ دیں گے، اور پھر اس کے نیچے ہم 5 سے 6 بندے ملازم لے کے آئیں گے جو اس گاؤں کے ملازم ہوں گے، جو اسی گاؤں پہ روزگار بھی پیدا ہوں گے۔ اور اس میں ہم 4000 کے قریب اس جی بی کے اندر الگ سے روزگار پیدا کریں گے، جو انیشیل ہماری بالکل ابتدائی میونسپلٹی کی شکل ہوگی، جو گاؤں میں ویسٹ مینجمنٹ، اپنا بجری ریت بھی اگر وہ کمیٹی بیچ رہی ہے تو قانونی طور پہ وہ ادھر گورنمنٹ ہے، وہ اس کی لیوی اٹھا سکے گی اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر سکے گی، پورا نظام ہوگا، سیٹ اپ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، ہم ایک پورشن ہمارا جو اس میں جو ہمارے فنڈ چاہیے تقریباً 70 سے 80 ارب روپے، اور ہم نے سونی جواری کہا، یہ لوگ خیال کرتے ہیں یہ سونی جواری میں نے کیوں بنائی، جس وقت جب میں نے ایکچوئل آن گراس روٹ جب ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ کس طریقے سے ریولوشن آ سکتا ہے اور وہ چیز ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو لوکل گورنمنٹ کی مجھے سپورٹ کی، اور لوکل گورنمنٹ کیسے بنا سکتے ہیں، ایگزسٹنگ سیٹ اپ پہ نہیں کر سکتے تھے، مجھے ایکسپرٹس چاہیے تھے پرائیویٹ سیکٹر سے جنہوں نے سوشل پروٹیکشن کا کام کیا اور پالیسیز رائٹ کی ہوئی ہیں، تو مجھے سونی جواری بنانا پڑا۔ تو ایک چیز سے دوسری چیز کی ضرورت، دوسری سے دوسری، تو سونی جواری پہ اس وقت یہ سارا کام میں کروا رہا ہوں۔ ہماری کیلکولیشن تقریباً 80 ارب روپے کی، اور اس پہ انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں، ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، ان سے بات ہوئی، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بہت بڑا چنک تمام ڈونرز جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں اس سے جی بی گورنمنٹ اٹھائے گی،
نہیں تو ہم اپنا فنڈ بھی لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارا بنیادی ہماری اس وقت ضرورت ہے. وہ جو لوکل گورنمنٹ ہوگی ایک تو اس کا یہ بن گیا, دوسرا ہمارے پاس ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. دیکھیں جی بی میں ہماری جو 71,000 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کی جو زمین ہے اس میں سے صرف 2% ایسی زمین ہے جس کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں یا ایگریکلچر کا کام کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ یاد ہے سکردو, یہاں پہ کتنی زمین ہوتی تھی ایگریکلچر کی, اب ختم ہو گیا, اب کنسٹرکشن ہو گئی. جو ایریگیشن کا پانی پہلے چاہیے تھا اب پہلے پانی نہیں چاہیے, اب آپ کو ڈرنکنگ واٹر چاہیے, پینے کا پانی. لوگ زیادہ ہیں, کنسٹرکشنز کی ہیں آپ لوگوں نے, تو اور ان پلان ڈیولپمنٹ ہے. ان پلان ڈیولپمنٹ ہر قسم کے مسئلے کی جڑ ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ باقی جو 98% ہے یا گلیشیئرز ہیں یا فارسٹ ہے یا آپ کی رینج لینڈز ہیں اور وہ جو آپ کا پہاڑ ہے, پتھر ہے. اب آپ اگر ہم اور آرام سے ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, جو سلوپس ہیں لفٹ ایریگیشن پہ جائیں تو وہاں پہ ہم ایگریکلچر میں اپنے فروٹ ٹریز کر سکتے ہیں. یہ فروٹ ٹریز ایگزسٹنگ جو فروٹس ہیں ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے اس کی صفائی ہونی ہے. لاسٹ ٹائم جس وقت جب یہ ایکسپورٹ ہونے کی کوشش کی گئی اور اس پر ٹیسٹ کیا تو اس میں کئی قسم کے جراثیم پائے گئے جو کئی کنٹریز ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور پھر یہ جو مثال کے طور پہ ایک چیری کا بیج ہے اب 20 سال پرانا ہو گیا ہوا ہے, 20 سال پرانا ہو گیا ہوا ہے. اب ہم ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے سوئل ٹیسٹنگ ہوگی اس گاؤں کی اور ادھر کے لیے بہترین بیج لے کے آیا جائے گا پودا جو وہاں پر جو اس گاؤں کی آب و ہوا کے ساتھ بہترین ہوگا. ایک فنڈ سیکریٹریٹ میں ہوگا اور دوسرا اس گاؤں کی اس کمیٹی کو جو گاؤں کی ملکیت ہوگی وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں فروٹ ٹریز دیے جائیں گے جو کہ اگلے 5 سے 6 سال میں اس گاؤں کی انکم ہوگی. تو جو گاؤں دیکھیں یہ ہمارا خواب ہے, آپ جب تک خواب نہیں دیکھیں گے آپ کس منزل پہ جائیں گے. خواب ہی آپ کی منزل تعین کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر محنت ہوتی ہے اور پھر اللہ ہی خوابوں کی تعبیر دیتا ہے. یہ پاکستان بھی ایک خواب تھا علامہ اقبال. تو جو گاؤں آج ایک ممبر کے 2 لاکھ کی سکیم ہے وہ گاؤں آپ کے سال کا 25 سے 30 کروڑ روپے ریونیو اپنی ایک فروٹ ٹریز کے اوپر کمائے گا. انڈومنٹ فنڈز الگ کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال ہمارا بہت لمبا چوڑا پروگرام ہے ڈیولپمنٹ کا, جی بی کا. تو آپ لوگوں کا شکریہ اور جتنے لوگ آئے تھے ان کا شکریہ. میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ 2-3 دنوں سے ہم ادھر تھے, آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. تو بہت شکریہ. آپ لوگوں کا لنچ بریک ہے, چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے ادھر چلتے ہیں. صاحب نے کل قاسم بٹ جی روزنامہ سلام سے ٹی وی سے سکردو ٹی وی سے کل مسلم لیگ کے صوبائی قائد نے وزیر اعظم کی آمد سے قبل جو ہے سکردو روڈ کا افتتاح کیا اور ان کا دعویٰ تھا ہم نے بنایا تو ہم یہ اس کا افتتاح کریں گے. جی بالکل. آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ میں کل ٹی وی پہ بڑی زبردست بات سنی تھی کہ اب جی ٹی روڈ پہ کوئی بنائے گا نا تو شیر شاہ سوری اٹھ کے آئے گا یہ میں نے بنایا تھا, تم کیوں افتتاح کر رہے ہو. یہ تو انتہائی جہالت کی انتہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا یہ شاید ان کو بدواسی ہے, پاگل پن ان کو چڑھ گیا ہوا ہے. اور مزے کی بات ایک تو وہ پاگل پن ہے, اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے افتتاح کیا مجھے پتہ چلا بلیڈ سے کیا. اب میں کچھ کہوں گا تو مزید ناراض ہو جائیں گے. تو بہرحال چھوڑیں, دفاع کریں. جس طرح ابھی آپ نے فرمایا یقیناً آج کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا, موسم کی شدت بھی تھی, اس کے اوپر یعنی بحث کی گنجائش نہیں, بہت کامیاب جلسہ. لیکن جو اعلانات آپ نے ابھی یہاں پہ فرمایا وزیر اعظم کی زبانی لوگ سننا چاہ رہے تھے, وہاں سوائے اضلاع کے علاوہ دیگر اعلانات ان کی زبان سے نہیں سنا گیا. تو جو چہروں پر تمانے لوگوں کے جلسے میں آتے وقت بھی جاتے وقت وہ چیز نہیں دیکھی. دیکھیں دوسرے سب تو یہ بلدیاتی نظام سر کیا, تو پھر جو ابھی ہمارا پرانا نظام ہے جس کے الیکشن کے مطالبات ہو رہے تھے, یہ جو ابھی آپ فرما رہے ہیں جو کمیٹی کا, کیا وہ اس کے مطابق لیکن ایکچوئل بلدیاتی نظام ہے اور اسی سال ہوں گے, آنے والے سال میں ٹھیک ہو گیا. اور ایک ایسا بلدیاتی نظام جو آپ کا کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے, اس کا الیکشن کروانے کا کیا فائدہ ہے. نظام وہ لے کے آئیں جو آپ کے مسائل کا حل ہے. دوسری چیز آپ نے کہی, آپ نے اتنے جو اعلانات کیے, دیکھیں
میں نے کیا اعلان کیا بلدیاتی نظام کا. بلدیاتی نظام کس نے لانا؟ ہم نے لانا. اور میں نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں, اپنے قائد کی موجودگی میں اس لا کا آپ لوگوں کو بتایا. لیکن میری 17 منٹ 15 منٹ کی اسپیچ تھی, اس پہ بھی میں اتنا بڑا لیکچر ادھر بیٹھ کے نہیں دے سکتا تھا, اور ونڈو نہیں تھی ہمارے پاس اوپر بادلوں کا جو حالات ہے موسم کا واپس جانے کے. ہم نے بریفنگز ادھر کٹ کروائیں کہ ہم پورا پروگرام ہمیں شارٹ کرنا پڑا. اور کون سا اعلان تھا؟ عبوری آئینی صوبے کا. آپ کو پتہ ہے ہم نے پرائم منسٹر سے ایک ایک پروجیکٹ کا شکریہ کیا, عبوری آئینی صوبے کا بھی شکریہ. میرے الفاظ اگر آپ کو یاد ہیں, میں نے کہا کہ آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد اعلان کیا. آپ کا شکریہ. اور پھر میں نے کہا آپ کا شکریہ کہ آپ نے کمیٹی بنائی, اور اب آپ کا شکریہ کہ یہ کام ہمارا اختتامی مراحل پہ آ گیا, اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں پہنچے گا, اور یہ آپ ہی کے سربراہی میں ہمیں حقوق ملیں گے. تو ایک چیز کا جو اعلان ہو گیا, یا ایک پروجیکٹ جیسے غواری پروجیکٹ جس کا شکریہ ادا کیا, تو آپ کیا پرائم منسٹر آ کے غواری کا دوبارہ اعلان کرتے؟ کیا آج افتتاح ہو گیا تو اگلے وزٹ میں دوبارہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہونا؟ یہ تو وہ پی ایم ایل این والے کریں گے نا بعد میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ زمینوں کا پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا, جو ہمارے 2 چیزیں تھیں, اضلاع کا اور زمینوں کا, جس میں پرائم منسٹر باقی ایک ایک چیز جو ہم نے کرنی. آپ کے ہرگسن نالے کے چیک ڈیمز کا ہم نے بتایا, آپ شاید بھول گئے. ہرگسن نالے کا چیک ڈیمز کا کہ آپ کا پانی ویسٹ ہو رہا ہے, اس کو چیک ڈیمز بنا کے پانی کو بھی یوسیج میں لایا جائے, اور شاید مزید بجلی بھی ہم اس میں پیدا کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ستپارہ کا جو ڈیم کا پانی ہے وہ بھی پیکنگ اس میں ہم کر سکتے ہیں, کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو اس کو لانگر ٹائم پیریڈ کے لیے اگر نیچے ہمارے چیک ڈیمز ہو جائیں. تو یہ سارے جی بی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو ہم کریں. اور جہاں جہاں پر پرائم منسٹر نے کرنا, پرائم منسٹر نے اضلاع کے اوپر کیا کہا, ہم نے نام دیا, پرائم منسٹر نے کہا کہ جو جو چاہیے آپ لسٹ بھیجو اور مجھ سے اپروو کروا. تو کون سا ایسا چیز ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کیا؟ اور یہ تو ایک تشکر کا تھا جو ہم نے کیا, اور جتنے ہم نے پروجیکٹس کیے تو وہ تو ہو چکے ہیں, پیسے آ چکے ہیں. اب یہ جو آج شاہراہ ہو گئی, یہ کتنے عرصے سے, کل میں مزے کی بات, امجد ایڈوکیٹ صاحب ویسے ماشاءاللہ ایسی ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور ان کا کوئی کانفیڈنس ہے, یقین کریں جھوٹ بولنے کا, یہ ذرا بھی نہیں شرماتے, کہ ہم نے افتتاح کیا اور پی ایم ایل این نے 90% کام کیا. پی ایم ایل این سے پوچھو, وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا افتتاح کیا, پروجیکٹ انہوں نے کیا لایا, وہ تو ہم نے, ہمارے دور کا پروجیکٹ ہے. پہلے یہ دونوں مل کے, اور آج کل پی ڈی ایم جو ادھر بھائی بہن بنی ہوئی تھی وہ ادھر بھی بھائی بہن بنی ہوئی ہے, جو ان کے آپ ایک دوسرے کا شکریہ, اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو ادب اور جو القابات ایک دوسرے کو, تو ہمیں خوشی ہے کہ وہ محمود غزنوی کو کسی نے کہا نا کہ آپ کے بڑا سخت مشکل ٹائم آیا جی, کہ یہ سارے دشمن آپ کے اکٹھے ہو گئے, تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے, اب ایک ساتھ ان کو غرق کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. گلگت بلتستان میں بھی ان کا یہی حال ہوگا. بہت شکریہ.